اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میری گفتگو کا موضوع انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ ہمارے اعمال میں نیت اور اخلاص کس حد تک موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں قسم کھا کر 3 چیزیں بیان کرتا ہوں کہ اس کے بعد ایک بات خاص طور سے تمہیں بتاؤں گا کہ اس کو اچھی طرح اپنے پاس محفوظ رکھنا۔ وہ 3 باتیں جن پر میں قسم کھاتا ہوں: نمبر 1، کہ کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوگا۔ یعنی ہم اکثر خیرات کرتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے انسان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اس کو دے رہا ہوں تو میرے مال میں کمی ہو جائے گی۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ کسی بندے مومن کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ نمبر 2، جس شخص پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس صبر کی وجہ سے اس کی عزت بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی اگر انسان پر کوئی ظلم کرے تو وہ اس پر صبر کر دے جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، جو شخص لوگوں سے مانگنے کا راستہ اختیار کرتا ہے، یعنی لوگوں سے سوال کرتا ہے یا لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ مجھے دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی بجائے لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھتا ہے کہ یہ مجھے دے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی طرف ہی لگا دیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بات تمہیں بتا دوں، اسے یاد رکھنا کہ دنیا میں 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال اور علم عطا فرمایا ہو اور وہ اپنے علم کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی ایسا عالم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی عطا کیا ہے تو وہ اپنے مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف میں خرچ نہ کر دوں، کہ اس کی مرضی کے خلاف خرچ نہ کروں، بلکہ میں اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا اور صلہ رحمی میں خرچ کرتا رہوں، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس لیے مال کو نیک کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ یہ شخص قیامت میں سب سے بہترین درجوں میں ہوگا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا اور مال نہیں دیا، وہ سچی نیت رکھتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے اور تمنا کرتا ہے کہ کاش اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں آدمی کی طرح نیک کاموں میں خرچ کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی صرف نیت کی وجہ سے اس کو پہلے آدمی کی طرح کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اس طرح ان دونوں کا ثواب برابر ہو جاتا ہے۔ لیکن تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن علم عطا نہیں کیا، وہ اپنے مال میں علم نہ ہونے کی وجہ سے گڑبڑ کرتا ہے، بے جا خرچ کرتا ہے، ہمسایوں اور رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا، نہ اس مال میں اللہ تعالیٰ کا اسے خوف ہوتا ہے، نہ وہ صلہ رحمی کرتا ہے، اور نہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس مال میں حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق سے مراد یہ ہے کہ اس کے مال میں قریبی رشتہ داروں، غریبوں، یتیموں کا حق ہے۔ یہ شخص قیامت کے دن بدترین درجے میں ہوگا۔ چوتھا وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ مال دیا ہے اور نہ ہی علم عطا کیا ہے، وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں یعنی تیسرے آدمی کی طرح بے جا خرچ کرتا، تو اس کو اس نیت کا گناہ ہوتا ہے، اس کا اور تیسرے آدمی کا گناہ برابر ہو جاتا ہے۔
یعنی اچھے یا برے عزم پر اسی جیسا ثواب اور گناہ ہوتا ہے جو اچھے یا برے عمل کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر جائے اور یہ نیت رکھتا ہو کہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے گا، لیکن پھر اس کو نیند کا ایسا غلبہ آ جاتا ہے کہ صبح اس کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ تہجد نہیں پڑھ سکتا، لیکن کیونکہ اس نے رات کو سونے سے پہلے تہجد کی نیت کر کے سویا تھا، اس لیے اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کا سونا اس کے رب کے ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ایک عطیہ ہوتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد اس کی قابلیت اور صلاحیت کی بنا پر نہیں فرماتے، بلکہ اس کے کمزوروں اور خستہ حال لوگوں کی دعاؤں اور ان کی نمازوں اور ان کے اعمال میں اخلاص کی وجہ سے مدد فرماتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کا مقصد صرف دنیا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اخلاص والوں کے لیے خوشخبری ہے کہ وہ اندھیروں میں چراغ کی طرح ہیں، ان کی وجہ سے سخت فتنے بھی دور ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پوشیدہ طور پر صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور پوشیدہ طور پر صدقہ دینے کی صورت میں عموماً نیت خالص ہوتی ہے، یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کو ایسے خرچ کرنا چاہیے کہ اگر دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نیت یہ ہوگی کہ وہ یعنی اس کے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور وہ اس آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس کی نیت ہوگی۔ لہٰذا جس شخص نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہجرت کی، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہجرت کی، تو اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن جس شخص نے دنیا کی غرض کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کی، تو اس ہجرت کا اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس ہجرت کا اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کو اس کی نیت کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حجت الاسلام اسی طرح علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الحیوان میں ذکر کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا تو جنگل کے تمام وحشی جانور آ کر آپ کو سلام کرتے اور آپ کی زیارت سے مشرف ہوتے تھے۔ آپ ہر جنس کو اس کی مناسبت سے دعا دیتے تھے، یہاں تک کہ ہرنوں کی ایک جماعت، ہرن جو ہوتے ہیں ان کی ایک جماعت آئی، آپ نے ان کو بھی دعا دی اور ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیر دیا۔ جب آپ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ان میں مشک کے نافے پیدا ہو گئے، یعنی کستوری۔ دوسرے گروہ نے جب ان سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے ہمیں دعا دی اور ہماری پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو ہمارے اندر مشک کے نافے پیدا ہو گئے۔ تب وہ ان سے کہنے لگے کہ ہم بھی ان کی زیارت کے لیے گئے تھے، لیکن ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہوا۔ پہلی جماعت نے ہرن کی پہلی جماعت نے جواب دیا کہ ہم نے یہ سب کچھ اللہ کے واسطے کیا،
یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے گئے اللہ کی رضا کے لیے، لیکن تم کس لالچ میں گئے؟ تم مشک کو حاصل کرنے کے لیے گئے، ہم کامیاب ہو گئے اور تم محروم رہ گئے۔ حضرت ابدئی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ برات کے متعلق بیان کیا ہے کہ ایک اعرابی مسجد میں داخل ہوا اور اس نے ہلکی آواز میں نماز ادا کی۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کو 2 کوڑے لگاؤ اور اس کو بولو کہ نماز کو دوبارہ دہراؤ۔ اس شخص نے دوبارہ نماز پڑھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ والی نماز بہتر ہے یا پہلی والی؟ اس نے جواب دیا کہ پہلی والی، اس لیے کہ وہ میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھی تھی اور یہ نماز میں نے کوڑوں کے خوف سے پڑھی۔ ایک شخص نے خواب میں کسی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے جتنے کام اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیے، اس کا مجھے اجر اور ثواب ملا، یہاں تک کہ میری ایک بلی مر گئی، میں نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے ثواب کا امیدوار رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکیاں بھی میرے پلڑے میں ڈال دی۔ لیکن جب میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میرا ایک گدھا بھی مر گیا تھا، وہ اس کا ثواب کہیں نظر نہیں آ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کے ثواب کی بھی امید رکھتے تو اس کا بھی ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں ہمیشہ رکھے گا۔ یہ ان کی نیت کے لحاظ سے ہے، کیونکہ مسلمان کی یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، لیکن اس کے برعکس کافر کی یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ عمر بھر کفر کو نہ چھوڑے۔ حضرت ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، کسی شخص نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیا معاملہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے جنت میں داخل کر دیا اور یہ کہہ کر ایک آنکھ کھینچی۔ اس نے دریافت کیا کہ کیوں پریشان ہو کہ انہوں نے کہا کہ جب میں جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے علیین میں بڑے بڑے محل دیکھے۔ اب علیین کیا ہے؟ علیین وہ جگہ ہے جہاں نیک لوگوں کے اعمال رکھے جاتے ہیں، اور سجین وہ جگہ ہے جہاں کافروں کے اعمال بد رکھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا تو میں نے علیین میں بڑے بڑے محل دیکھے۔ جب میں محل میں جانے کا ارادہ کیا تو مجھے کہا گیا کہ اس شخص کو لوٹا دو، یہ محل اس شخص کے لیے نہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جو کچھ کرنا ہو کر گزرتا ہے، یعنی یہ اس شخص کے لیے محل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کرنا چاہتا ہے یہ کر گزرتا ہے۔ یہ تو کسی چیز کے لیے فی سبیل اللہ کہتا تھا اور اس کے بعد اس کام کو کر گزرتا تھا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کر گزرتا تو ہم بھی اسے جانے دیتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں پر فخر کرنے کے لیے، مالدار بننے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، دنیا طلب کرنے کے لیے، یعنی اگر مالدار بننے کے لیے یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہیں کہ وہ دوسروں پر فخر کرے گا، اگرچہ وہ حلال طریقے سے مال کمائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ حاضر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے۔ اور جو شخص دنیا حلال طریقے سے اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ اس کو دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے، اپنے گھر والوں کے لیے روزی حاصل کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرے، تو وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر کام میں نیک نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.